آج مختصر وقت میں ایک قصہ ہم سنانا چاہتے ہیں، جو قصہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، اس وقت آپ سے بڑا کوئی عالم اس دنیا میں ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھا، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، یعنی ہم سے بڑا عالم اس وقت کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ بات تو جائز تھی، صحیح تھی، نبی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ وقت کے نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، ان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ مگر یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی۔ اللہ کو اچھی یہ بات نہیں لگی کہ ٹھیک ہے، بڑے عالم تو آپ ہی ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے ہو کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ اے موسیٰ، اس وقت دنیا میں تم سے بھی بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ ان کو بھی بڑا یہ تعجب ہوا کہ ہم سے بڑا عالم ہے؟ کہا کہ ہاں، تم سے بڑا عالم ہے۔ جاؤ، میرا ایک بندہ جو ہے سمندر کے اندر رہتا ہے، اس سے ملاقات کرو، نام اس کا خضر ہے۔ تو کہاں ملیں گے؟ اللہ نے عطا پتہ بتایا، مجمع البحرین، جہاں پر دو دریے آپس میں ملتے ہیں، جو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہیں پر ہمارے اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق تھا، اپنے ساتھ اپنے خادم کو لیے، جو بعد میں ان کے خلیفہ بھی ہوئے، غالباً ان کا نام حضرت یوشع یہ ملتا ہے، ان کو ساتھ لیے اور کھانے کے لیے ایک مچھلی کو مسلم مکمل مچھلی کو تل کر لے لیے کہ جہاں بھوک لگے گی وہاں اس مچھلی کو کھا لیں گے۔ اللہ نے نشانی بتا دی تھی کہ دیکھو، جا تو رہے ہو، لیکن جہاں پر جو ہے جو دو دریا آپس میں ملتا ہے وہیں پر میرے بندے سے ملاقات ہوگی، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مچھلی جو ہے، جو بھونے ہو مچھلی، وہ مچھلی زندہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نہیں، یقینی بات ہے کہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں پر اگر تم پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک جگہ تھک گئے تو اپنے خادم سے کہا ذرا ہم کو آرام کرنے دو۔ تھوڑی دوری پہ وہ آرام کرنے لگے، کچھ دوری پہ یہ جو ہے ان کے خادم جو تھے وہ پہنچ گئے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے، پہنچتے ہی لیٹتے ہی سو گئے، آنکھ لگ گئی، اور جہاں ان کے خادم گئے عجیب شکل میں مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا کے راہ لی، دریا میں جو ہے مچھلی چلی گئی، زندہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً ان کو جگانا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا، لیکن کہے نہیں۔ وما انسانیہ الا الشیطان، قرآن کے اندر آیا کہ اللہ ہی نے جو ہے سو ان کو بھلوا دیا، شیطان نے ان کو جو ہے سو بھلوا دیا بتانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو چلے، جب اور دور چلے گئے تو کہا کہ ارے بھائی، بھوک لگی ہے، لاؤ مچھلی کھاتے ہیں۔ کہا کہ حضور کیا کہیں، مچھلی تو جو ہے سو ایک عجیب شکل بنا کر مچھلی جو ہے زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی۔ کہا ارے تو جو ہے قسمت کے مارا، واپس چلو واپس چلو۔ گئے وہاں مجمع البحرین جہاں تھا وہاں پہنچے۔ اصل ایک چٹان تھا، اور چٹان کے نیچے ایک پانی تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پانی تھا آب حیات، جو اس کو پی لے گا وہ تو زندہ ہو ہی جائے گا، وہ آب حیات تھا۔ بہرحال اب
الٹے قدم لوٹے، پھر وہاں پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سارا قصہ بتایا اور یہ کہا کہ آپ جب اتنے بڑے عالم ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے بھی بڑے عالم ہو آپ، تو ذرا ہم کو اپنے ساتھ رہنے دو، کچھ ہم بھی جو ہے آپ سے علم کا فائدہ اٹھا لے بھائی۔ تو کہا کہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن ہمارے ساتھ آپ رہ نہیں سکو گے، میرے پاس ایسا علم ہے کہ آپ کو اس پر صبر ہی نہیں ہوگا، آپ ٹوک دو گے، اور ایسا علم اللہ نے دیا ہے کہ اس علم کو آپ نہیں جانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ اللہ نے چاہا تو ہم صبر کریں گے اور پوچھیں گے نہیں آپ سے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب تک ہم تذکرہ نہ کریں تم کسی معاملے میں پوچھنا نہیں۔ دونوں تینوں چلے، اب جب چلے تو ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، وہ بھی کوئی ہوگا ویسے ہی اللہ والا، کوئی کرایہ بھاڑا ان سے نہیں لیا، سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ اب جب سمندر کے کنارے پہنچے یہ لوگ، یعنی دریا سے نکل گئے، تو جب نکلنے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ، ایک لکڑی جو ہے، ایک پٹرا اس کا نکال دیا کشتی کا۔ بھائی فوراً بول پڑے، کہہ رہے بھائی ابھی سمندر سے ابھی دریا سے ہم لوگ نکلے نہیں ہیں، اور آپ جو ہے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں، نکلنے والے تو اب ہے ہی ہیں، لیکن آپ نے اس کا پٹرا نکال دیا تو اس بیچارہ ہم پر احسان کیا ہے، یہ بغیر کرایہ کے یہاں تک لے آیا، اور آپ اس کی کشتی کو جو ہے صاحبدار بنا دے رہے ہیں، اس کو آپ نقصان پہنچا دے رہے ہیں، اس کی کشتی کو توڑ پھوڑ دے رہے ہیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے آپ کا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا ہم نہیں بولے تھے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکو گے، تم کو صبر ہی نہیں ہوگا، تم بنا ٹوکے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہ یہ میری پہلی غلطی ہے، اس پر آپ ہم کو روک مت کیجیے اور معاف کیجیے، جانے دیجیے، آئندہ سے ہم نہیں ٹوکے۔ چلیے بھائی آگے چلے، تو اب تو بستی کے اندر چلے گئے، بستی کے اندر گئے تو وہاں بہت سارے لڑکے کھیل رہے تھے، ایک لڑکا بڑا خوبصورت بھی تھا اور سیانہ بھی تھا، بڑا چلاک دکھ رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور قتل کر دیا، عجیب قسم کا علم تھا ان کے پاس۔ اب یہ کہہ کر اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بے گناہ کو، پاک صاف ستھرا انسان کو آپ جو ہے بنا گناہ کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، ہم تو بولے تھے کہ تم سے صبر ہوگا ہی نہیں۔ تو کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد ہم کچھ آپ سے پوچھ لیے تو ہم کو مت رکھیے گا آپ کے ساتھ، لیکن ابھی رہنے دیجیے۔ پھر آگے چلے، تو آگے چلے، تھک ہار گئے تھے، بستی کے اندر پہنچے، بستی والوں سے کہا دیکھو بھائی کھانا کھلاؤ، ہم لوگ کو بہت بھوکے ہیں۔ سب بستی والے ویسے ہی تھے، صاف منع کر دیا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی مت دو، کھانا دو گے ہی نہیں تو کیا کریں۔ آگے چل ہی رہے تھے، دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو ایک دم سے ٹیڑھی ہو گئی ہے اور بہت جلد یہ دیوار گر جائے گی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے بولے کہ آؤ بھائی اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے۔ انہوں نے ہاتھ لگایا حضرت خضر علیہ السلام نے، اور اللہ کی مدد سے اس دیوار کو ایک دم سیدھا کر دیا کھڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ٹوک دیے، کہا کہ اتنا نامعقول آدمی ہے یہ بستی والے کہ ہم لوگ کے کہنے کے بعد بھی کھانا تک نہیں دیے، پانی تک نہیں پوچھا، اور ان کے اوپر اتنا بڑا آپ احسان کر رہے ہیں کہ گرنے والی دیوار کو جو ہے آپ درست کر دے رہے ہیں۔ کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب جو ہے ہمارا تمہارا الگ الگ راستہ ہے، اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، کیونکہ تم سے صبر ہی نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس جو علم ہے وہ شریعت کا علم ہے، شریعت کے خلاف جو بات دیکھو گے وہ تو ٹوک دو گے وہاں پر۔ اب ہمارے پاس علم لدنی ہے، ایک ایسا علم ہے کہ وہ علم جو ہے سو خاص قسم کا علم ہے جس سے آپ نا واقف ہیں۔
مگر خیر جتنی چیزوں پر آپ سے صبر نہیں ہوا اتنی چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کشتی ہم نے اس لیے عیبدار کر دیا کہ جس بستی میں ہم لوگ آئے تھے وہاں پر ایک بادشاہ رہتا ہے، اور وہ بادشاہ بہترین قسم کی جو کشتی ہوتی ہے اس کو چھین لیتا ہے، تو ہم اس کو عیبدار کر دیے کہ تاکہ عیبدار چیز کو وہ نہیں لے اور یہ کشتی والے کی کشتی جو ہے سو بچ جائے۔ تو ہم ان کے ساتھ برائی نہیں کیے، ان کے ساتھ احسان کیے ہیں۔ تم کو تو لگا کہ جو ہے سو آپ کو یہ لگا کہ ان کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ احسان کیے، اس لیے کہ کشتی جب عیبدار رہے گی تو وہ بادشاہ عیبدار چیز کو جو ہے قبول ایسے بھی نہیں کرتے ہیں بادشاہ کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لڑکا جس کو ہم قتل کیے، وہ لڑکے جس کو ہم قتل کیے، تو وہ لڑکا آگے چل کر کے بڑا زبردست کافر ہونے والا تھا، بہت بڑا کافر ہوتا وہ، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار بھی جو ہے کفر کو اختیار کر لیتے تھے۔ تو بہت بڑا کفر کا کام وہ لڑکا کرنے والا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ اس کو جو ہے نپٹا دینا چاہیے، یہ نہ رہے گا نہ آگے جو ہے سو شرک کفر اور برائی پھیلاوے گا۔ تو آپ تو اس کو جانتے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو ایک ایسا علم دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھ گئے کہ لڑکا جو ہے بڑا سیانہ ہے اور اس کے اندر اس قسم کی بدماشی ہوگی۔ اور تیسری چیز جو دیوار ہم درست کر دیے وہ ہوا کیا کہ 2 یتیم بچے تھے، 2 یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ نیک تھے اور دنیا سے وہ گزر چکے ہیں، اور ان کا خزانہ یہاں دفن ہے، اور وہی بچے ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو جب دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بھی دب جاتا اور وہ بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ اب دیوار ٹھیک ہو گئی ہے، بچے ہو سکتا ہے بڑے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے نہیں یقیناً بڑے ہوں گے، اور پھر ان کو اس کا پتہ چلے گا، وہ خزانے کا مالک ہوں گے بچے۔ بہرحال تو اسی وقت یا سمندر میں ہی جب حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی تو ایک چڑیا جو ہے پانی پی رہی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کا علم اور میرا علم، آپ کا علم اور میرا علم اور تمام اولین اور آخرین کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے جانتے ہو؟ تو بولے بتائیے۔ تو چڑیا جو یہ پانی پی رہی ہے، اس کے چونچ میں جتنا پانی لگا ہے اتنا علم تو ہم لوگ کا ہے، اتنا علم ہم لوگ کا ہے، سب اولین آخرین کا، آپ کا، ہمارا، ان کا، ان کا۔ اور اللہ کا علم یہ پورا سمندر ہے، یہ ہے اللہ کا علم۔ تو اللہ کے علم کا کوئی جو ہے سو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس قصے سے بڑی عبرت ہوئی اور سبق ملا، اور ان کو ملا کہ نہ ملا، ساری تعلیم تو ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر جانکار سے ایک بڑا جانکار ہوتا ہے، ہر علم والے سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہوتا ہے، سب سے بڑا جو علم والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا انسان کو اپنے علم پر اور اپنی جانکاری پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں ایک سے ایک ماں کے لال ہیں، اس لیے اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو ہنر دیا ہے، کسی کو عقل دیا ہے، تو اس کو جو ہے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔